Salam. Welcome to my YouTube channel, Learn to Reflect. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج اس دعا کے بارے میں بات کریں گے جو میں تقریباً ہر لیکچر میں شروع میں کرتا ہوں، اور اس دعا کا میری زندگی میں، پرسنل زندگی میں بہت فائدہ ہوا ہے، اس سے میں بہت مستفید ہوا ہوں۔ تو اس دعا کے ساتھ میرا بہت قریبی دلی تعلق بھی ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ اس دعا کا تعلق، اگر میں اس کا ایک ٹائٹل مجھے ڈالنا ہو تو اس کا تعلق کانفیڈنس کے ساتھ ہے۔ اگر کسی کو کانفیڈنس کی ضرورت ہے تو اس کے لیے یہ دعا ہے۔ اگر کسی کو کسی مشکل کا سامنا کرنا ہے، کوئی بہت بڑے چیلنج کا سامنا کرنا ہے، اور اس کے لیے اس کو ایک اندرونی قوت کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، تو اس دعا کا فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ نے کوئی مشکل بات کرنی ہے اور آپ کو نروسنس ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے، اور آپ کو بات یاد نہیں رہتی کرنی، اور کیا بات کرنی تھی کیا نہیں کرنی تھی، بیچ میں سے کوئی پوائنٹس بھول جائیں گے، کچھ ہو جائے گا، تو یہ دعا آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، اس کا سامنا کریں، اور فرعون اس وقت کا لیڈنگ پولیٹیشین ہے، اس کو بات کرنی آتی ہے، اس کو تقریر کرنی آتی ہے، اس کو ڈیبیٹ کرنی آتی ہے، اور وہ اپنی اپوزیشن کو فزیکلی بھی کرش کر سکتا ہے، سائیکولوجیکلی بھی کرش کر سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم سیکھتے ہیں قرآن کے اندر۔ اس کا سامنا کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ بہت ہی شریف النفس انسان ہے، اس کے اوپر سے ان کا سٹٹر بھی ہے، ان کی زبان میں ذرا وہ رکاوٹ بھی ہے، تو جب وہ نروس ہو جاتے ہیں تو ان کی رکاوٹ ایون اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مشن دیا ہے کہ آپ جائیے اور فرعون کا سامنا کیجئے۔ تو پچھلے سورۃ الشعراء میں کچھ باتوں کا ذکر ہو گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا میرے سامنے یہ رکاوٹیں ہیں۔ اب اس کے بعد رکاوٹوں کے مزید سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کا ذکر کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کی ہیں اس مشن کو پورا کرنے کے لیے۔ کیا چیزیں انہیں چاہیے؟ ایک سپر پاور کے پاس جا کے انہیں اس کا سامنا کرنا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے اس زمانے کی، جو کنگڈم ہے، جو مملکت ہے فرعون کی، اور ان کے پاس کیا ہے؟ کون سی آرمی ہے ان کے پاس؟ کون سے ریسورسز ہیں؟ ایک وہ ہیں، اور ایک ان کا بھائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے۔ اور جو بھائی ان کا ہے جس کی دعا وہ بھی مانگنے والے ہیں مزید تفاصیل کے ساتھ، وہ بھائی بھی کیا ہے؟ وہ اس ہارون علیہ السلام کا سٹیٹس مصر کے اندر غلام کا ہے، وہ کوئی جرنیل نہیں ہے، کوئی ہائی سٹیٹس نہیں ہے، تو وہ تو خود اپریسڈ قوم ہے، مظلوم قوم ہے، اور یہ خود وانٹیڈ فار مرڈر، ریفیوجی، تو یہ تو بھاگ کے نکلے ہوئے ہیں، اور یہ جیل سے بھاگے ہوئے وانٹیڈ ہیں، اور جائیں گے تو کرمنل، ایک کا کرمنل سٹیٹس ہے، دوسرے کا سلیو سٹیٹس ہے، اور انہوں نے جا کے ہیڈ آف اسٹیٹ سے بات کرنی ہے، اور اس کے سامنے گستاخیاں کرنی ہے، اس کے سامنے کہنا ہے کہ تم اصل بادشاہ تم نہیں ہو، اصل بادشاہ میرا رب ہے، اور یہ غلامی جو تم ان لوگوں کو غلام بنائے بیٹھے ہو، بنی اسرائیل کو، یہ تمہارے غلام نہیں ہے، میرے رب کے غلام ہیں، ان کو تمہیں آزاد کرنا پڑے گا۔ ان کو جا کے ان دونوں نے جا کے فرعون کو خبردار کرنا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے آج بھی کنگڈمز ہوتی ہیں دنیا میں، اور آج بھی ڈکٹیٹرشپس ہوتی ہیں دنیا میں، اور ایسی ڈکٹیٹرشپس ہوتی ہیں جہاں لوگوں کی کالز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، ای میلز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں۔ کئی ملکوں میں واٹس ایپ وغیرہ جس طرح کی جو ٹیکنالوجی ریسورسز ہیں وہ سارے بین ہیں۔ ایسے ملک بھی ہیں، نام تو میں لیتا نہیں ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے، ایم اویئر، آپ جاتے ہو تو وہ آپ کو ایک خاص ایپ دیتے ہیں، اسی کے ذریعے آپ نے بینکنگ کرنی ہے، اسی کے ذریعے آپ نے ساری کمیونیکیشنز کرنی ہے، اسی کے ذریعے آپ نے ای میلز کرنی ہے، اور وہ کسی ایسے شخص سے آپ کی میٹنگ ہونے والی تھی جس کو وہ پسند نہیں کرتے، اور کسی فلانے ملک سے ہے، تو وہ بھی غائب، آپ بھی غائب۔ اتنا کنٹرول ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپس کے اندر، اور فرعون تو ڈکٹیٹرشپ کی مثال ہے نا، اعلیٰ مثال ہے۔ یہ آٹوکریٹک اسٹیٹ ہے، اس کے اندر ایک ہی ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، وہ اپنے آپ کو خدا مانتا ہے، وہ الٹیمیٹ اتھارٹی ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، اور انہوں نے جا کے اس کے منہ پہ اس کی بےزتی کرنی ہے۔ تو اس کے لیے ان کو کیا چاہیے ہوگا؟ کون سی آرمی چاہیے ہوگی؟ کون سے پیسے چاہیے ہوں گے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر جو حکمت ہمیں دی ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی رکاوٹ ہو، جو بھی مشکل ہو، جو بھی چیلنج ہو، اصل چیلنج آپ کے سینے کے اندر ہے۔ جب انہوں نے کہا تھا نا یضیق صدری سورۃ الشعراء میں، میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے،
اسی کے جواب میں یہاں انہوں نے اسی کی بنیاد پر یہاں پر انہوں نے دعا مانگی ہے، قال رب اشرح لی صدری، میرے رب میرے سینے کو کھول دے۔ آپ نے کسی ایسے شخص سے بات کرنی ہے جس سے بات کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھ لیں اچھی طرح بات، لوگ میں آفن کہا کرتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کرتا ہوں، تم میں سے کچھ لوگ لائرز ہو، ڈاکٹرز ہو، ٹیچرز ہو، پروفیسرز ہو، اپنی فیلڈ میں کانفیڈنٹ ہو، تمہاری لوگ بات سنتے ہیں، تم جب بات کرتے ہو تو لوگ اس سے کنونس ہوتے ہیں۔ لائر کو اچھا بھلا کیس کرنا آتا ہے، اپوزیشن کا سامنا کرنا آتا ہے، اپنا کیس کنونس کرنا آتا ہے، جوری کو کنونس کرنا آتا ہے، جج کو کنونس کرنا آتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اسی لائر کی زندگی میں، اسی ڈاکٹر کی زندگی میں، اسی پروفیسر کی زندگی میں، اس کے گھر میں اس کے فادر ہوں گے یا انکل ہوں گے یا بڑا بھائی ہوگا یا اسپاؤس ہوگا، کوئی بھی ہوگا جو ان کے سامنے ان کو بالکل چپ کر دیتے ہیں۔ سائیکولوجیکلی اس کا اتنا افیکٹ ہوتا ہے کہ ساری جو اسپیچ ایبلٹی ہوتی ہے اس بندے کی وہ ختم ہو جاتی ہے، کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، ان کا سامنا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان کا دل اطمینان سے ہو، وہ نروس نہ ہو جائے، کیونکہ نروس ہو جاؤ نا تو اسمارٹ سے اسمارٹ بندہ بھی بیوقوف سنائی دیتا ہے۔ میڈیا میں یہ بہت کچھ ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ انٹلیکچوئلس کو دیکھیں گے کہ انٹلیکچوئل کو انٹرویو پہ بلایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو پروگرام کا ہوسٹ ہے اس کو بڑے ہاسٹائل اگریسو طریقے سے بات کرنی آتی ہے، اور بات تو اسے کرنی آتی ہے، علم اس کے پاس نہیں ہے، علم اسپیشلسٹ کے پاس ہے، عالم کے پاس ہے، لیکن وہ عالم کو اتنے اگریسولی بات کرے گا، اتنی اگریسولی اس کو اٹیک کرے گا کہ وہ عالم بھی بالکل گدھا لگے گا انسان لوگوں کے سامنے، اس کو کسی بات کا جواب ہی نہیں آئے گا، وہ نروس ہو جائے گا۔ ایسا بندہ جس نے کسی سبجیکٹ میٹر پہ پوری کتاب لکھی ہو، پی ایچ ڈی کی ہو، دو پی ایچ ڈیز کی ہوں، وہ اس ہوسٹ کے سامنے بالکل بیوقوف لگے گا، کیونکہ اس کو اتنا انٹیمیڈیٹ کر دیا جاتا ہے۔ کمیونیکیشن میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہوا کیا، اس کو قرآن کیسے ڈسکرائب کرتا ہے کہ اس کا بیچارے انٹرویو گیسٹ کا نا دل تنگ ہو گیا، اس کا سینہ تنگ ہو گیا، ایک دفعہ وہ تنگ ہو گیا تو پھر اس کی زبان کیسے چلے گی، ولا ينطلق لسانی۔ تو یہاں کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یہاں دعا کی رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھولا رکھ یا کھول دے، یعنی میں کام رہوں، میں پر اطمینان رہوں، میں نروس نہ ہو جاؤں، میں غصے نہ ہو جاؤں، میرے جذبات قابو میں رہیں، مجھے کوئی انٹیمیڈیٹ نہ کر سکے، مجھے کوئی غصہ نہ دلا سکے، کیونکہ غصہ بھی آ جائے، مجھے عام طور پہ غصہ نہیں آتا، لیکن مجھے بھی اگر غصہ آ جائے تو مجھ سے بات نہیں کی جاتی، میرے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے، میری ایک ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے میرے اندر۔ اور لوگ ہوتے ہیں جنہیں غصہ آتا ہے تو وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں ان کے منہ سے نکلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جو ہوتے ہیں جو نروس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک اسی طرح کا پیرالائزنگ قسم کا افیکٹ ہوتا ہے، بندہ پیرالائز ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو انہوں نے بات کی وہ سب سے اہم ہے، جو مشن ہے ان کا وہ کمیونیکیشن ہے، اصل میں انہوں نے بات آگے بیان کرنی ہے۔ اس بیان کرنے کے لیے اگر ان کے اندر ایک کامنس نہیں ہوگی، ایک اطمینان نہیں ہوگا تو وہ اپنا مشن پورا نہیں کر سکتے۔ تو پہلی چیز جو انہوں نے مانگی وہ کانفیڈنس مانگا، سکون، سینے کا سکون مانگا، رب اشرح لی صدری۔ پھر اگلی آیت میں ہے ویسر لی امری، اور میرا مشن میرے لیے آسان کر دے، یعنی باقی جو اگر میرا دل میرا جو کام ہے جو ٹھیک طرح سے اپنی جگہ پر ہے تو پھر میں اپنا کام کر سکوں گا، لیکن جو آگے جو رکاوٹیں ہیں جیسے اس کی ملٹری ہے، فورسز ہیں، وہ مجھے سزائے موت دے دے، وہ کچھ کر دے، کچھ روک دے، وہ چیزیں تو میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کے بعد میرے رب میرا مشن میرے لیے آسان کر دے۔ مجھے پتہ ہے میرے دل میں ایک اطمینان بھی آ جائے گا کہ اصل میں یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں نا، تو وہی اللہ جس نے یہ رکاوٹیں خلق کی ہیں وہی ہے جو ان رکاوٹوں کو ہٹا سکتا ہے، تو میں اسی سے مانگوں گا کہ وہ آسان کر دے، ورنہ مشکلات سے اب میں نے نہیں ڈرنا، دل میرا مطمئن ہے، اب مشکلات سے ڈرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں رہی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ پھر آگے مسئلہ کیا تھا، وہ کہا سورۃ الشعراء میں انہوں نے کہا ولا ينطلق لسانی، میری زبان نہیں چلتی۔ کیوں؟ جب وہ نروس ہو جاتے ہیں یا غصے ہو جاتے ہیں یا اینکشس ہو جاتے ہیں، ان کو سٹریس زیادہ ہو جاتی ہے، کوئی بھی ایلیویٹڈ ارتفاع ہو جاتا ہے کسی بھی جذبے میں، ایلیویٹڈ ایموشنز ہو جاتی ہیں، تو پھر کمیونیکیشن ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کہا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، میری زبان میں جو گرہ ہے اس کو کھول دیجئے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اب یہ زبان کا گرہ کھولنا، ان کی تو اصل میں اسپیچ امپیڈمنٹ تھی نا، ان سے بولا نہیں جاتا تھا، اور جب وہ نروس ہو جاتے تھے تو وہ اور خراب ہو جاتی تھی، تو لفظ نہیں نکلتے تھے۔ اسی لیے فرعون کا مذاق بھی اڑاتا ہے، کہتا ہے اَمَّنْ هَذَا الَّذِي وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، وہ تو تقریباً بات ہی نہیں کر سکتا، اس سے تو بات منہ سے نکلتی ہی نہیں ہے۔ اَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ وَهُوَ مُهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، مجھے پوری آیات یاد نہیں آ رہی ابھی، کہ میں بہتر ہوں یا یہ بے عزت کیا ہوا جس کو تو بات بھی کرنی نہیں آتی، یہ فرعون نے ان کے بارے میں کہا۔ تو یہاں پر
موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور یہاں پر کہا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، اس کو سمجھ لیں. ایک گرہ ہوتی ہے، فرض کریں ایک میرے پاس کوئی رسی ہے یا کوئی ڈوری ہے، اس کی گرہ بنی ہوئی ہے، یا تاریں ہوتی ہیں، تاریں گرہ بن جاتی ہے نا، تو آپ کو پتہ نہیں چلتا اس کی شروع کہاں ہے، اس کی آخر کہاں ہے، اور ایک کنفیوزنگ سی چیز بن جاتی ہے. ہو سکتا ہے 2-3 تاریں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں لیکن لگتا ہے ایک تار ہے، کیونکہ ساری ایک ساتھ ناٹ بنی ہوئی ہے. اس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کو وہ ناٹس کھولنی پڑیں گی، پتہ چلے گا یہ 2 مختلف تاریں ہیں، یا یہ اینڈ تھا یہ اینڈ تھا، یا اس کی لمبائی اتنی ہے. آپ کو وہ چیزیں پتہ نہیں چل سکتی جب چیزیں بندھی ہوئی ہوں. اسی سے استعارہ لیا گیا ہے اسپیچ کے بارے میں، کمیونیکیشن کے بارے میں، کہ اگر کوئی نروس ہو جاتا ہے نا تو اس کو پتہ ہے آپ الٹی سیدھی بات کرنی شروع کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں تھا میں نے 5 باتیں کرنی ہیں، پوائنٹ A B C D اور E، یہ باتیں میں نے کرنی ہیں. اب آپ نروس ہو گئے تو D A B W 5 کہاں بات پہنچ گئی، اب پتہ نہیں چلا میں نے شروع کیا ختم کیا. پریزنٹیشن ختم ہونے کے بعد بھی آپ کو اتنی نروسنس کہ یہ مجھے یاد بھی نہیں میں نے کہا کیا تھا. یہ ہوتا کیا ہے کہ انسان جو جس کلیئرٹی سے بات کرنا چاہتا ہے نا، اس میں گرہ بن جاتی ہے، زبان میں گرہ لگ جاتی ہے. تو ہم نے یہ دعا کی ہے کہ ہمیں ایسا کانفیڈنس ملے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، ان کو ایسا کانفیڈنس ملے، ان کو اتنا دل کا سکون ملے کہ جب وہ یہ دعا کرنے لگیں اور جب وہ بات کرنے لگیں تو ان کی بات شروع سے آخر تک بالکل کام رہے، اور ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی بات وہ بالکل لاجیکل طریقے سے کر سکیں. اسی سے ہم سیکھ رہے ہیں اب کہ ہمیں جب بات کرنی ہوتی ہے، کسی کو کنونس کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں اپنی بات کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. اپنی بات میں آپ بہت ساری چیزیں مکس کرو گے، الٹی سیدھی ادھر ادھر جاتے رہو گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو انہوں نے کہا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، میری زبان میں جو گرہ لگی ہوئی ہے اس کو آپ ہٹا دیجئے. میں نے آپ سے کہا تھا میرا اس دعا کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہے. اصل میں ہائی اسکول میں مجھے انگلش نہیں آتی تھی، اور جب آتی تھی تو بڑے ہیوی ایکسنٹ کے ساتھ آتی تھی. یہاں نیو یارک میں لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے تو میں بہت خاموش تھا. پھر اس کے بعد کالج میں باقی سارے لوگ جو ہیں ویل اسپوکن کانفیڈنٹ، میں ذرا انٹروورٹ قسم کا تھا، میں کسی سے بات نہیں کرتا تھا، خاموش رہتا تھا. لیکن پھر جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور مجھے اپنے ٹیچر ملے اور ان کے ساتھ میں نے قرآن کا فائدہ اٹھانا شروع کیا، ان سے بہت مستفید ہوا. انہوں نے مجھے زبردستی ایک دفعہ کہا ویسے تم عربی تو پڑھ رہے ہو، میں نے تمہارا ایک خطبہ ارینج کیا ہے. میں نے کہا آپ کیا مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں سے خطبہ دوں گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں ارینج کر دیا. میں نے ان کو نام بھی دے دیا، اور کل تم جمعے پہ جا رہے ہو. UN بلڈنگ تھی 43rd اسٹریٹ پہ نیو یارک میں، تقریباً 200 لوگ آتے ہیں وہاں پہ. میرا انہوں نے وہی وہاں پہ خطبہ ارینج کر دیا. مجھے سمجھنا ہے میں کروں گا کیا. میں نے پبلک اسپیکنگ کلاس میں بیرلی پاس ہوا تھا، اور مجھے وہ کہنے جا کے تو خطبہ دو. تو انہوں نے کہا فکر نہ کرو، بس یہ دعا کر لینا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں اس رات مجھے یاد ہے میں نے کہ 10 پیج تو میں نے نوٹس بنائے ہوں گے کہ میں بات کیا کروں گا، کس صورت کے بارے میں کروں گا، کیا بات کروں گا. اور میں اس وقت کالج اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ UN میں وہاں پر پروفیشنلز ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور اٹ واز ریئلی نرو ریکنگ. اچھا میں وہاں پہ گیا ہوں، میں نے اپنے نوٹس مجھے ابھی تک یاد ہے. جمعے کے لیے مجھے بلایا، جس نے اذان دینی تھی اس نے کہا خطیب آیا. میں نے ہاتھ ایسے کیا، اس نے کہا ہاں اوکے. تو میں کھڑا ہوا خطبہ دینے کے لیے، میرے ہاتھ میں میرے پیپرز تھے اور میرا ہاتھ ایسے ہل رہا تھا. اور جب میرا ہاتھ ہلنا بند بھی ہوا تو جو الفاظ تھے نا میرے نوٹس کے، وہ لگ رہا تھا کیڑے مکوڑے بن کے وہ سفر کر کے گزر گئے، کاغذ خالی ہو گیا. مجھے کچھ سمجھ ہی نہ ہے میں کیا رہا ہوں، بات کیا کر رہا ہوں. میں نے پتہ نہیں کیسے خطبہ دیا ہے وہ کیسے. وہ ونٹر کا سیزن تھا، میرا پسینہ ہو گیا. میں نے یہ دعا نہیں کی تھی، میں اتنا نروس تھا، میں نے یہ دعا نہیں کی تھی اس وقت. میں نے ایسے ہی خطبہ شروع کر دیا تھا. پھر میں نے جب نماز پڑھائی، میں اتنا نروس تھا نماز پڑھاتے وقت کہ میں نے فاتحہ نہیں پڑھی. لوگوں نے بیچ میں فاتحہ مجھے الحمدللہ رب العالمین، اوہ میں قل هو اللہ سے شروع ہو گیا تھا. جب نماز ختم ہوئی ہے تو لوگوں نے لوگ خطیب سے آ کے ہاتھ ملاتے ہیں، مجھے لوگ تعزیت دینے کے لیے آ رہے تھے. اٹس اوکے نیکسٹ ٹائم. پھر میں گیا اپنے ٹیچر کے پاس، ڈاکٹر صاحب کے پاس. میں نے کہا سر یہ کچھ نہ کہہ دعا کو یاد رکھنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس کے بعد سے نہیں بھولا. اس کے بعد اگر اونچی آواز میں کہوں، دل میں کہوں، کہتا ضرور ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس دل کو ایک سکون دے دے، اور پھر بات کو کنٹینیوس کرنے کی اور واضح کرنے کی صلاحیت دے دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
اور اس کے بعد سے آج کا دن ہے کہ میں اس دعا کا دامن نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے، اتنا فائدہ، اتنی کلیئرٹی ملی ہے، اور مجھے بات پتہ چل گئی ہے۔ مجھے لوگ آ کے مجھ سے ینگ لڑکے ہیں جو اب امام بن گئے یا پبلک اسپیکر بن گئے اور بن گئے، وہ مجھ سے آ کے ایڈوائس لیتے ہیں کہ بھائی پبلک اسپیکنگ کی سیکرٹ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ دعا ہے۔ کہتے ہیں ہاں دعا تو مجھے بھی آتی ہے، لیکن واقعی میں سیکرٹ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں پتہ ہے کیا ہے؟ دل اگر اطمینان میں ہونا تو آپ کو کوئی اور بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ مائک لگایا ہوا ہے، آپ نے کیمرہ آن کیا ہوا ہے، یا آپ سٹیج پہ کھڑے ہو، تو آپ کو کوئی امپریسو چیز بننے کی ضرورت نہیں، جیسے آپ ہو ویسے ہی ہو، کیونکہ آپ کا دل ریلیکسڈ ہے اور آپ کے سامنے صرف ایک مقصد ہے، کسی کو امپریس کرنا نہیں، کسی کو حوالے دینا نہیں، آپ کا یہ مقصد نہیں ہے، آپ کا صرف ایک ہی مقصد ہے۔ وہ کیا ہے؟ یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات سمجھ جائیں، میری بات گہرائی سے سمجھ جائیں، اتنی سی بات۔ اب اگر میں کسی بچے سے بات کر رہا ہوں تو میں نے کیسے بات کرنی ہے کہ میری بات سمجھ جائے، کسی بڑے سے بات کر رہا ہوں تو کیسے بات کروں کہ میری بات سمجھ جائے، کسی ہم عمر سے بات کر رہا ہوں تو کیسے بات کروں کہ میری بات سمجھ جائے۔ اگر میں کسی ایسے غیر مسلم سے بات کر رہا ہوں جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو میں اس سے کیسے بات کروں کہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ اگر میں کسی رہبائی سے بات کر رہا ہوں، کسی پریسٹ سے بات کر رہا ہوں، کسی ایکیڈیمک سے، پروفیسر سے بات کر رہا ہوں، ہر ایک کا خاطب الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل، ان کے مرتبے، ان کے سٹیٹس، ان کی سچویشن کے حساب سے بات کیا کرو، موقع محل دیکھ کے بات کیا کرو، اور اگر یہ چیزیں سامنے رکھ کے بات کرو گے، اطمینان سے بات کرو گے، بات سمجھ جائیں گے۔ اس کے اندر ہی اتنا پیارا فارمولا ہے، لیکن بات کلیئر کرو، یعنی آپ کے دماغ میں ہے، آپ کو سمجھ ہے آپ نے بات کرنی کیا ہے، کیا چیز ہے جو آپ کسی اور کو سمجھانا چاہ رہے ہو۔ اگر یہ چیز آپ کے سامنے ہے تو پھر یہ آرٹیفیشل چیزیں کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کوئی مزید باہر سے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ جو آپ کے دل میں واقعی سنسیئرلی جینوئنلی بات ہے، اللہ آپ کو کلام میں روانی دے دے گا۔ یہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نروسنس ختم ہو جائے گی۔ اب میرے سامنے 10,000 لوگ کھڑے ہوں یا 10 لوگ کھڑے ہوں یا کوئی بھی نہ کھڑا ہو، فرق نہیں پڑتا، جو بات میں نے کرنی ہے وہ کرنی ہے۔ جیسے میں بات کسی سے بیٹھے کسی ریسٹورینٹ ٹیبل پہ کر رہا ہوں گا، ویسے ہی میں بات کسی کانفرنس میں کر رہا ہوں گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ایک چیز انٹرنلائز ہو چکی ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی، رب کو سامنے رکھا ہوا ہے، دل میں اطمینان ہے، دل میں ایک سکون ہے، اور اس نے میرا کام میرے لیے آسان کرنا ہے۔ میرے سامنے بس ایک چیز ہے کہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بھی کیا پیاری بات کرتے ہیں، فرعون کو کنونس کرنے کی بات نہیں کر رہے، وہ مسلمان بنانے کی بات نہیں کر رہے، فتح کرنے کی بات نہیں کر رہے، وہ بس یہ کہہ رہے ہیں میرا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ میں ایسی کمیونیکیشن کروں کہ لوگوں کو بات سمجھ جائے، سمجھنے کے بعد وہ مانیں یا نہ مانیں، انکار کریں، لڑائی کریں، وہ جانے، ان کا رب جانے۔ میرا مشن کیا ہے کہ بات ایسی کی جائے کہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ اور فقہ کا لفظ یہاں یفقہوا قولی، میرا کلام، میرا قول ان کو گہرائی میں سمجھ میں، فقہ کہتے ہیں الفہم العمیق، گہری فکر، سوچ، یعنی میں ایسی بات کروں جو کسی کو سوچنے پر جو ہے اس کو آمادہ کر دے، اور وہ واقعی میں گہرائیوں میں اتر کر اس بات کو سمجھ سکے اور اس پر غور کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بات کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں کانفیڈنس دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف مشکل سچویشنز میں بھی اپنے آپ کو کلیئر رکھنے کی اور کام رکھنے کی توفیق دے، اور اس دعا کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔